بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنا اسٹوریز فیکس میں خوش آمدید۔ عرب کے شہر مدینہ میں موجود اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو کس نے نہیں دیکھا؟ اصل میں نہ صحیح لیکن فوٹوز یا ویڈیوز میں تو ہر انسان نے ہی دیکھا ہوگا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے جڑی ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتائیں گے جس میں دو ایسے خطرناک جاسوسوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ایک بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے ان کے جسد اطہر کو یعنی جسم مبارک کو نکالنے کی کوشش کی تھی۔ نہ صرف کوشش کی بلکہ سرنگ کے ذریعے سے ایک ایسا راستہ بھی تیار کر لیا تھا جو زمین کے اندر ہی اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچتا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ اندر ہی اندر قبر مبارک تک پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ کہانی ہے 12ویں صدی کی کہ جب آج کے دور کے سیریا کو پورے علاقے پر سلطان نور الدین زنگی کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ آپ میں سے جو لوگ بھی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے چلیں کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ان انسان کا نام ہے کہ جسے مسلم ہسٹری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد صلیبی جنگوں کا دوسرا سب سے بڑا ہیرو مانا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ صلیبی جنگیں ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جو مسلم اور عیسائی مذاہب کے لوگوں کے بیچ یروشلم شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی تھیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خواب تھا کہ وہ یروشلم شہر کو فتح کریں، اور اپنے اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی پوری زندگی محنت کرتے رہے، لیکن ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ حالانکہ ان کی پوری زندگی بھر کی گئی محنتوں ہی کا نتیجہ تھا کہ 1187 ہجری عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے علاوہ جس وجہ سے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو تاریخ میں سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے وہ یہ واقعہ ہے جس کے بارے میں آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک بار جب رات میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر پر سوئے تو انہیں فوراً خواب نظر آیا۔ انہیں اپنے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو لوگ اور بھی نظر آئے، اور وہ دونوں ہی لوگ بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ بدصورت بھی تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ابھی ان دونوں بوڑھوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلطان ان دونوں کے شر سے ہماری حفاظت کرو، یعنی ان کی برائی سے ہماری حفاظت کرو۔ یہ سنتے ہی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک دم سے چونک کر اٹھ گئے اور گھبرا کر فوراً وضو کیا، اور 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد ایک بار پھر سے سو گئے۔ لیکن اس بار بھی سلطان نور الدین زنگی نے وہی خواب دیکھا جو انہیں پہلی بار نیند میں نظر آیا تھا، یعنی ان کے خواب میں پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 لوگ نظر آئے جو پہلی بار نظر آئے تھے۔ اس بار بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلطان ان دونوں کے شر سے ہماری حفاظت کرو۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر سے اٹھے اور انہوں نے ایک بار پھر سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور تیسری بار پھر سو گئے۔ لیکن تیسری بار بھی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو بالکل وہی خواب دکھائی دیا جو وہ پہلے سے 2 بار دیکھ چکے تھے۔ تیسری بار بھی جب وہ اپنی نیند سے جاگے تو گھبرا کر اٹھے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے اپنے سب سے خاص آدمی یعنی جمال الدین کو بلوایا اور جمال الدین سے اپنے خواب کا ذکر کیا، اور انہیں صاف صاف بتایا کہ میں نے ابھی اپنے خواب میں 2 بار کیا دیکھا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کے خواب کو سننے کے بعد جمال الدین نے سلطان کو یہ مشورہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ مدینہ شہر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اس خواب کو خفیہ رکھیں اور جتنا جلدی ہو سکے مدینہ شہر کی طرف روانہ ہو جائیں۔ لہٰذا سلطان نے جمال الدین کے مشورے کو بہت سنجیدگی سے لیا، اور صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہی جمال الدین اور 20 ساتھیوں کو لے کر گھوڑوں پر سوار مدینہ کی طرف نکل گئے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ پہنچنے کی کتنی جلدی تھی اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے وہ سفر جو 23 سے 25 دن میں طے کیا جاتا تھا
صرف اور صرف 15 دن میں پورا کر لیا، اور مدینہ پہنچ کر وہ سب سے پہلے مدینہ کے حاکم سے ملے، یعنی اس انسان سے ملے جو مدینہ کے پورے نظام کو سنبھالا کرتے تھے۔ مدینہ کے حاکم نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو یقین دلایا کہ اگر وہ دونوں بوڑھے انسان اس شہر میں ہوں گے تو ہم انہیں بہت جلد پکڑ لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سلطان کو یہ مشورہ بھی دیا کہ اگر آپ انہیں پکڑنا چاہتے ہیں تو مدینہ کے سبھی لوگوں کو ایک بڑی دعوت۔ لہٰذا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم مدینہ کے مشورے پر مدینہ کے سبھی لوگوں کے لیے ایک بڑی اور خاص دعوت کا انتظام کیا، جس میں مدینہ میں رہنے والے ہر ایک آدمی کو بلایا گیا۔ دعوت کے بعد سلطان نے دعوت میں آنے والے ہر شخص کو اپنی طرف سے ایک ایک تحفہ دینا شروع کیا، اور اسی بہانے سے ان دونوں شکلوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہے جو انہیں خواب میں نظر آئی تھی۔ دعوت میں شرکت کرنے والے سبھی لوگ اپنا تحفہ لے کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، لیکن سلطان کو وہ دونوں صورتیں کہیں نظر نہ آئیں جس کو وہ بڑی شدت سے تلاش کر رہے تھے۔ سبھی لوگوں کے واپس چلے جانے کے بعد سلطان نے مدینہ کے حاکم سے پوچھا کہ کیا ابھی بھی مدینہ میں کوئی ایسا شخص رہ گیا ہے جو میری اس دعوت میں نہیں آیا تھا؟ اس پر مدینہ کے حاکم نے جواب دیا کہ جی ہاں، 2 ایسے فقیر ضرور ہیں کہ جو آپ کی اس دعوت میں نہیں آئے، لیکن وہ دونوں فقیر تو حد سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہیں۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں ہی مشغول رہتے ہیں، ان کو باہر کی دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی کی دی ہوئی چیز کو قبول کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کی دعوت میں بھی نہیں آئے تھے۔ یہ سن کر سلطان نے فوراً حکم جاری کیا کہ ان دونوں فقیروں کو ابھی میرے سامنے پیش کیا جائے۔ لہٰذا سلطان کے حکم پر ان دونوں فقیروں کو فوراً سلطان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ جیسے ہی سلطان کی نظر ان دونوں پر پڑی تو سلطان دنگ رہ گئے، کیونکہ یہ وہ دونوں وہی انسان نما شیطان تھے کہ جنہیں سلطان نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ آخر تم کون ہو اور اس شہر میں کہاں سے آئے ہو؟ اس پر ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم مراکش کے علاقے کے رہنے والے ہیں، لیکن جب ہم یہاں پر حج کرنے کے لیے آئے تھے تو ہم کو یہاں اتنا سکون محسوس ہوا کہ ہم یہیں پر رہائش پذیر ہو گئے، اور تب سے لے کر آج تک ہم اسی شہر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں سے سختی سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ آخر تم لوگ کون ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کچھ نہیں بتایا، جس کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے ہمراہ ان کے کمرے میں پہنچے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے کمرے میں قرآن کے کچھ نسخے اور دینی کتابوں کے علاوہ کچھ نہ ملا، لیکن پھر اچانک سلطان کی نگاہ اس چٹائی پر پڑی جو ان کے کمرے میں زمین پر بچھی ہوئی تھی۔ سلطان نے جب اس چٹائی کو ہٹایا تو اس کے پیچھے ایک لمبی سرنگ موجود تھی، جسے دیکھ کر مدینہ میں رہنے والے سبھی لوگ حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ یہ کوئی عام سرنگ نہیں تھی بلکہ ایک ایسی سرنگ تھی جو کہ سیدھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی تھی۔ اس سرنگ کے ذریعے سے ان لوگوں نے ایک ایسا راستہ بنا لیا تھا کہ جو سیدھا ان کے کمرے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے تک پہنچتا تھا۔ سرنگ کا راز کھل جانے کے بعد اب تو لگ بھگ سارا ہی معاملہ واضح ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں بوڑھوں کو فوراً گرفتار کر لیا گیا، اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں سے بڑی سختی کے ساتھ پوچھا کہ کیا اب بھی تم لوگ سچ نہیں بتاؤ گے؟ اس کے بعد ان لوگوں نے بتایا کہ ہم کوئی مسلمان نہیں ہیں بلکہ جاسوس ہیں، اور ہمیں ہمارے سلطان نے مدینے میں اس لیے بھیجا تھا کہ ہم یہاں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو چرا کر لے جائیں، نعوذ باللہ۔ ان دونوں نے سلطان کو بتایا کہ ان دونوں کے اس مقصد کے لیے پوری رات بڑی محنت کے ساتھ سرنگ کھودا کرتے تھے، اور صبح میں اس سے نکلنے والی مٹی کو چمڑوں کی تھیلیوں میں بھر کر مدینے میں جنت البقیع کے قبرستان میں پھینک آیا کرتے تھے۔ یہ سنتے ہی سلطان رحمۃ اللہ علیہ غصے سے لال ہو گئے، اور انہوں نے فوراً ان دونوں کا سر قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے چاروں طرف ایک گہری خندق کھدوا دی، اور اس پوری خندق میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا گیا تاکہ دوبارہ سے کوئی بھی انسان اس طرح کا ارادہ نہ کر سکے۔ بعد میں مصر کے بادشاہ رکن الدین نے اس خندق کے اوپر ایک جالی کے ذریعے سے کور بھی کر دیا تھا تاکہ قبر پر آنے والے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے۔
کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر خاص تک جانے کی کسی بھی انسان کو اجازت نہیں دی جاتی۔ کروڑوں رحمتیں ہوں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، جنہیں حسن بن صبا کی خفیہ فوج نے شہید کر دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ شکریہ۔